اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17واں پارہ اقتراب، سورہ الانبیاء 21واں سورہ ہے۔ اللہ اکبر۔ 18ویں آیت ہے۔ اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ کنیاتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں۔ وہ جو کام کرتا ہے رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں۔ 25ویں آیت۔ اور کہتے ہیں کہ خدا بیٹا رکھتا ہے، وہ پاک ہے، اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، بلکہ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے اور بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں۔ 30ویں آیت۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ لگیں، اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ 31ویں آیت۔ اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا۔ یہ سب یعنی سورج اور چاند اور ستارے آسمان میں اس طرح چلے ہیں گویا تیر رہے ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دو عام نہیں بخشا۔ بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں، اور تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے۔ انسان کچھ ایسا جلد باز ہے کہ گویا جلد بازی ہی سے بنایا گیا ہے۔ میں تم لوگوں کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھلاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کٹاتے چلے آتے ہیں؟ اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کو ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا حاضر کریں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ اور دن کے اطراف یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی تاکہ تم تسبیح کیا کرو، خوش ہو جاؤ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے؟ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فعل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور اسے روند گئی تھی، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے، تو ہم نے فیصلہ کرنے کی طریق سلیمان کو سمجھا دیا، اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا۔ ہر پرندوں کو داؤد کا مسخر کر دیا، اور سلیمان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زر ہی بناؤ، اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو۔ اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور ہم نے ایسا کرنے والے تھے، اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائیں۔ تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کا تابع فرمان کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی یعنی شام، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں۔ اور دیووں شیاطین کی جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوطے مارتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کے نگہبان تھے۔
اور ہوا کو ہم نے سلیمان کا تابع کر دیا تھا۔ اس کی صبح کی منزل مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے عمر کی ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں ایسے تھے جو ان کے خدا کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سورہ الحج 22واں سورہ ہے، اس کا ترجمہ: لوگو اپنے رب سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہوگا۔ جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے۔ لوگ عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے۔ بے شک خدا کا عذاب بڑا سخت ہے۔ لوگو اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا، یعنی ابتدا میں مٹی سے، پھر اس سے نطفہ بنا کر، پھر اس خون کا لوتھڑا بنا کر، پھر اس سے بوٹی بنا کر، جس کی بناوٹ کامل ہونی ہے اور ناقص بھی، تاکہ تم پر اپنی خلقیت ظاہر کر دیں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہراتے رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر جوانی کو پہنچتے ہو، اور بعض قبل از بیری مر جاتے ہیں، اور بعض شیخ فانی ہو جاتے ہیں، اور بڑھاپے کی نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں۔ اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کر خدا کی عبادت کرتا ہے، اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائیں، اور اگر کوئی آفت پڑے تو منہ کے بل لوٹ جائیں، یعنی پھر کافر ہو جائیں۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی۔ یہ خدا کے سوا ایسی چیز کو پکارتے ہیں جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ فائدہ دے سکتے ہیں، تو پہلے درجے کی گمراہی ہی ہے، بلکہ ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدہ سے زیادہ فریب ہے۔ ایسا دوست بھی برا ہے اور ایسا ہم صحبت بھی برا۔ اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہوں گے، اس کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر صحبت بھی برا ہے۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ خدا اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا، تو اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف، یعنی اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھے، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لیں، پھر دیکھیں کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو دور کر دیتی ہے۔ اور اس طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے جس کو تمام باتیں کھلی ہوئی ہیں، اور یہ یاد رکھو کہ جس کو خدا چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو خدا ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیجیے، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو۔ اور لوگوں میں حج کے لیے نہ آ کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستیوں سے چلے آتے ہو سوار ہو کر چلے آئیں، تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہو۔ پھر سے پڑھ رہی ہوں۔ اور لوگوں میں حج کے لیے ندا کر دو، آواز کر دو، ندا یعنی آواز،
آواز کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں۔ اور قربانی کا ایام معلوم میں چارپایہ مویشی کے ذبح کے وقت جو خدا نے ان کے دیے ہیں ان پر خدا کا نام لیں، اس میں سے تم بھی کھاؤ اور فقیروں اور ماندہ کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور نظریں پوری کریں اور خانہ قدیم یعنی بیت اللہ کا طواف کریں، یہ ہمارے حکم ہیں۔ اور جو شخص ادب کے چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھیں تو یہ رب کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہیں۔ اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو، صرف ایک خدا کے ہو کر اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر۔ اور جو شخص کسی کو خدا کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑا پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے، یہ ہمارا حکم ہے۔ اور جو شخص ادب کے چیزوں کے جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ فعل والوں کو پرہیزگاری میں سے ہیں۔ ان میں ایک وقت مقرر تک تمہارے فائدے میں، پھر ان کو خانہ قدیم یعنی بیت اللہ تک پہنچا اور ذبح ہونا۔ اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا تاریخ مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی 4 ہاتھ آنے ہیں ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کرنے کا وقت ان پر خدا کا نام لیں، سو تمہارے معبود ایک ہی ہیں، تو اس کے فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خدا کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں اور نماز ادب سے پڑھتے ہیں۔ جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شعائر خدا مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان پر خدا کا نام لو۔ جب پیاہو کے بل گر پڑے تو ان سے کھاؤ، قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں نے کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان کو تمہارے فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سے پڑھ رہی ہوں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شعائر خدا مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان پر خدا کا نام لو۔ جب پہلو کے بل گر پڑیں تو ان سے کھاؤ اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں نیکوں میں بھی کھلاؤ۔ اور اس طرح ہم نے ان کو تمہارے ذر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ خدا تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اس طرح خدا نے ان کو تمہارے مسخر کر دیا ہوتا کہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی۔ اس بزرگی سے یاد کرو اور اے پیغمبر نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو۔ خدا تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے، بے شک خدا کسی خیانت کرنے والوں اور کفر نعمت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
جن مسلمانوں سے خواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور خدا ان کو مدد کرے گا، یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا رب ہے۔ اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو راہبوں کے صومعہ اور عیسائیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کے مسجدیں جن میں خدا کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے ویران ہو چکی ہوتی۔ اور جو شخص خدا کی مدد کرتا ہے خدا اس کی مدد ضرور کرتا ہے، بے شک خدا توانا اور غالب ہے۔ اور بے شک تمہارے رب کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کے رویے سے 1000 برس کے برابر ہے۔ اور بہت سی بستیاں یہ ہے کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھی، سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور بہت سی کنویں بیکار اور بہت سے محل ویران پڑے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے؟ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگوں میں تم کو کھلم کھلا نصیحت کرنے والا ہوں، جو لوگ ایمان لائے اور کام نیک کیے ان کے لیے بخشش اور آبرو کی روزی ہے۔ جب کوئی آرزو کرتا ہے تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسے ڈال دیتا تھا، تو اچھے وسوسے شیطان ڈالتا ہے، خدا اس کو دور کر دیتا ہے۔ جو وسوسے شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، ذریعہ آزمائش ٹھہرائے۔ بے شک ظالم پر لے درجے کے مخالفت میں ہیں، اور یہ کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لے کہ وہ یعنی وحی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس کا ایمان لائیں اور ان کے دل خدا کے آگے عاجزی کے کریں تو لوگ ایمان لائیں۔ اور خدا ان کو سیدھی راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی جس پر وہ چلتے ہیں، تو یہ لوگ تم سے اس امر میں جھگڑا نہ کریں اور تم لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہو۔ اللہ اکبر۔